جب یہ دارالعلوم دیوبند قائم ہونے کے بعد میں یہ عمل شروع ہوا، کیا عمل؟ احیاء سنت، سنت کو زندہ کرو، اور امحائے بدعت، بدعت کو مٹاؤ، بدعات کو مٹاؤ، سنت کو زندہ کرو۔ یہ جب تحریک شروع ہوئی تو لیبل لگا دیوبندیوں پر وہابی، ادھر محمد ابن عبد الوہاب کا زمانہ تھا، ادھر حضرت گنگوئی حضرت ناموتوی کا زمانہ تھا۔ جو کام انہوں نے وہاں کیا بدعات کی مخالفت، وہی کام یہ حضرات نے شروع کیا، تو وہی لیبل ان پر بدعتیوں نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا۔ ہم وہابی نہیں، ہم تو دیوبندی ہیں، اور دیوبندی بھی نہیں ہیں، ہم تو سنہ والجماعت کے مسلمان ہیں، مگر دشمن بدنام کرنے کے لیے۔ اور یہ جو 24 نمبر ہے یہ وہابی کا عدد ہے، ابجد اول ہستی سے جو عدد نکلتے ہیں اس سے وہابی کا عدد 24 ہے۔ جیسے اس زمانے میں جہاد کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے ایک دو لفظ چلائے، فنڈامنٹل، ٹیرورسٹ۔ یہ ہمارے لیے دشمنان اسلام نے چلائے ہیں، فنڈامنٹل، ٹیرورسٹ۔ یا جیسے آج کل داعش کے لیے عربوں نے یہ لفظ چلا، یہ خوارج ہے، یہ خوارج ہے، یہ خوارج ہے۔ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا میں یہ سب یہی ہوتا ہے، جس کو بدنام کرنا چاہو بدنام کر لو، جس کو ابھارنا چاہو ابھار لو۔ تو دیوبند پر وہابیت کا لیبل کیوں لگا، یہ میں سمجھا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد سمجھو کہ کام بے شک ابن تیمیہ اور عبد الوہاب نجدی نے جو کام کیا تھا، یعنی بدعات کو مٹاؤ سنت کو زندہ کرو، وہی کام علماء دیوبند نے کیا ہے، بدعات کو مٹاؤ سنت کو زندہ کرو۔ مگر ان کے اور ہمارے اکابر کے مزاج میں فرق تھا، ان کے مزاج میں تشدد تھا، ہمارے اکابر کے مزاج میں اعتدال تھا۔ انہوں نے تشدد کی بنیاد پر یہ کہا کہ اولیاء کی قبور پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا بھی حرام، کسی بھی بزرگ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے نہیں جا سکتے، حرام ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ قبر اطہر پر، قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود و سلام عرض کرنے کی نیت سے بھی لمبا سفر کر کے جانا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہو لمبا سفر کر کے، قبر اطہر پر سلام پڑھنے کے لیے نہیں۔ اگر تمہیں مدینہ قبر اطہر پر سلام پڑھنے کے لیے جانا ہے تو ہلا کرو۔ حنفیوں والے ہلے جس کو وہ لوگ نہیں مانتے لیکن ضرورت پڑتی ہے سب مانتے، ہلا کرو، نیت کرو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی، اور جا کر پہلے مسجد نبوی میں تحیت المسجد پڑھو، اب جا کر سلام عرض کرو تو جائیے۔ یہ ہلا کیا انہوں نے۔ حنفیوں کے ہلے کے امام بخاری بڑے سخت مخالف ہے، مگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بھی ہلے کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے اکابر نے کام وہی کیا جو انہوں نے کیا، کیونکہ اپنے اکابر کے مزاج میں اعتدال تھا، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں بگاڑا، اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے کام کو نقصان پہنچے گا مگر مسئلہ نہیں بگاڑے۔ اپنے اکابر نے کہا آپ کسی بھی نیک بندے کی قبر پر زیارت کے لیے فاتحہ کے لیے لمبا سفر کر کے جانا چاہیں جائیے، اور قبر اطہر پر صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے لمبے سفر سے امریکہ سے آپ جائیں تو
تو وہ اعظم قربات ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اب ہمارے بزرگوں کا یہ فتویٰ ہے، اس فتوے سے نقصان ہماری تحریک کو پہنچے گا، کیونکہ عوام اجمیر جائیں گے، کلیر جائیں گے، سالار مسعود غازی کی خبر پر جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گے۔ وہ جائز ہے تو جائز تو ہے، وہ جائز سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارا جو فتویٰ ہے جائز ہے، اس جائز سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمارے کاز کو، ہمارے مشن کو، ہماری تحریک کو نقصان پہنچے گا۔ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں اس میں روڑا رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ جو ہے یہ اکابرین دیوبند کے مزاج میں اور ان کی تعلیمات میں اعتدال کی ایک مثال ہے۔ اب آگے بڑھو۔ ابن تیمیہ نے اور ان کے بعد کے لوگوں نے جو قبور اولیاء پر سفر کر کے جانے کو حرام کہا، حتیٰ کہ قبر اطہر پر بھی سفر کر کے جانے کو حرام کہا، تو ان کے ماننے والے کہاں تک پہنچے؟ میں نے خود ایک عرب سے مسجد نبوی میں، جو اصل مسجد ہے اس کے بعد ایک پیسیج ہے، کھلی جگہ، وہاں کھڑے ہو کر اشارہ کر کے کہتے ہوئے سنا، ھذا ھو الصنم الاکبر۔ تو ادھر نہ کرد پیچھر تمام کنت۔ ان کے بڑے تو شاید یہ لفظ نہ کہیں، لیکن ان کے ماننے والے یہاں تک پہنچ گئے۔ بہرحال آگے بڑھو۔ ابن تیمیہ وغیرہ کی دلیل کیا تھی جس سے وہ حرام کہتے تھے سفر کو؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ لا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد۔ لمبا سفر کر کے اونٹ پر مضبوط کجاوا باندھ کر اونٹ پر تالاب پر لے جانا ہے پانی پینے کے لیے، جنگل میں لے جانا ہے چارہ لانے کے لیے، تو کاٹھی نہیں باندھتے تھے، ویسے ہی بیٹھ جاتے، دھوپ پکڑ کے بیٹھ جاتے۔ اور اگر 5-25 کلومیٹر تک جانا ہے تو پھر کجاوا باندھتے تھے، لیکن بہت کس کر نہیں باندھتے تھے۔ اگر 100 کلومیٹر جانا ہے تو پھر کجاوا کو بہت کس کر باندھتے تھے تاکہ وہ لکڑی کا کجاوا ہلے نہ، وہ ہلے گا تو پیٹھ زخمی ہوگی۔ تو لا تشد الرحال کا مطلب لمبا سفر نہ کیا جائے، کجاوے کس کر نہ باندھے جائیں، یعنی لمبا سفر نہ کیا جائے، مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس کی مسجد۔ وہ یہ کہتے تھے، ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ الا حرف استثناء ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے، تو استثناء منقطع ہے۔ اس مستثنیٰ منہ مذکور ہو تو استثناء متصل ہے، اور مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو تو استثناء منقطع ہے۔ بس استثناء منقطع میں جہاں مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہوتا وہاں بھی مستثنیٰ منہ تو چاہیے۔ مستثنیٰ منہ کے بغیر استثناء کیسے ہوگا؟ بس وہاں مستثنیٰ منہ مقدر مانا جائے۔ اور نحو کا قاعدہ ہے کہ استثناء منقطع میں مستثنیٰ منہ عام پوشیدہ مانا جاتا ہے۔ بس اب پوشیدہ مانو، لا تشد الرحال الى مقام ما الا الى ثلاثة مساجد۔ اب جب مستثنیٰ منہ الی مکان ما مان لیا تو قبور اولیاء بھی اس میں آ گئی، قبر اطہر کا سفر بھی آ گیا، اور استثناء صرف 3 مسجدوں پر۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اور ابن تیمیہ کی یہی دلیل تھی۔ اسی حدیث سے انہوں نے قبور اولیاء اور قبر اطہر کے سفر کو حرام کہا۔
ہمارے اکابر نے کہا کہ یہ قاعدہ بالکل صحیح ہے کہ استثناء منقطع میں مستثنی منہ عام پوشیدہ مانا جاتا ہے، لیکن عام حاجی بہلول کے پجامے جتنا عام نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، دیکھو یہ طلبہ اردو سمجھتے ہیں، دلیل کہاں سے رہے۔ بنگلہ دیش میں جاتا ہوں، تقریر اردو میں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہارے طلبہ اردو نہیں سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ میں کہا نہیں سمجھتے، میں جب کوئی ہنسنے کی بات کہتا ہوں تو سب انگلش۔ لا الہ الا اللہ۔ حاجی بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں مجذوب، وہ صرف پاجامہ پہنتے تھے، کرتا نہیں پہنتے، تو پاجامہ اوپر سے تو اظہار بند ہوتا ہی ہے، ایسے بھی باندھ دیتے تھے نیچے سے اور پھر نکلتے تھے۔ نہیں بزرگ تھے، آدھے پاگل لوگ ان کے عقیدت مند تھے۔ کسی نے کہا حاجی جی لو، کیلے دیے، اس نے لنگی یوں ناڑا یوں کر کے ڈال دیے۔ کسی نے کہا حاجی جی لو، اس نے پیسے دیے، وہ بھی یوں کر کے ڈال دیے۔ کسی نے کہا حاجی جی لو، اس نے روٹی دی، وہ بھی یوں کر کے روٹی دی۔ کسی نے کہا حاجی جی لو، اس نے دال دی، وہ بھی روٹی دی۔ تو حاجی بہلول کا پاجامہ جتنا عام اتنا مستثنی منہ عام نہیں ہوتا ہے۔ قواعد کلیہ جو ہے یہ اکا ذت العمیان ہے، اندھے کی لاٹھی، اکا عین چھوٹا کا اکا ذت العمیان، اندھوں کی لاٹھی ہوتے ہیں قواعد، ان کے اندھا جب لاٹھی لے کر کھٹ کھٹ چلتا ہے تو صحیح جگہ پر بھی لاٹھی پڑ سکتی ہے اور نالی میں بھی پڑ سکتی ہے۔ تو قواعد کلیہ کے اجرا میں غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں۔ ہمارے اکابر نے کہا کہ مستثنی منہ عام ہے استثناء کی جنس سے۔ اب کیا عبارت ہوئی؟ لا تشد الرحال الی مسجد ما الا الی ثلاثۃ مساجد۔ مستثنی منہ استثناء کی جنس سے عام ہے۔ دلیل، نقلی دلیل تو یہ ہے کہ یہی حدیث مسند احمد میں، وہاں مستثنی منہ مذکور ہے، پر جہاں معذوف ہے وہاں بھی اسی طرح کا تو مانیں گے۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، لا ينبغي للمطی ان تشد رحالہ الى مسجد یصلی فیہ الا الى ثلاثۃ مساجد۔ سواری کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس پر مضبوط کجاوے کسے جائیں اور کس کر کے کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا جائے، مگر تین مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آپ لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب مسند احمد کی روایت میں مستثنی منہ مذکور ہے، دیکھو انڈیا میں، ہندوستان میں، دہلی کی جامع مسجد میں آخری جمعہ پڑھنے کے فرضی فضائل بہت ہے، فرضی فضائل۔ رمضان کا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے پورے ہندوستان سے لوگ سفر کر کے جامع مسجد میں آخری جمعہ پڑھنے آتے رمضان میں، اور بدھ کے دن اندر کی جگہ فل ہو جاتی ہے، اندر نہیں گھس سکتے۔ اس کی نفی ہے کہ دنیا کی سب مسجدیں سوا کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کر کے جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بے ضرورت ہے۔ اور یہ تین مسجدیں نبیوں کی قائم کی ہوئی ہیں اور لمبے عرصے تک نبیوں نے ان میں نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے ان کی فضیلت بھی بڑھ گئی ہے، ان کا ثواب بھی بڑھ گیا ہے۔ مکہ مکرمہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، اور یہ جو کعبہ ہے یہی مسجد حرام ہے،
قرآن میں جو ہے فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام، اس کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے. تو در حقیقت جو یہ کعبہ ہے یہی المسجد الحرام ہے. لیکن پھر قریش نے اجارہ داری قائم کی، اندر گھسنے کے لیے رشوتیں لگے، تو لوگوں نے واحد مطلب میں نماز پڑھنا شروع کی. پھر گورنمنٹوں نے اور مسجد بنا دی اور سب کو مسجد حرام کہنے لگے، ورنہ حقیقت میں مسجد حرام ایک کعبہ شریف، اور یہ مسجد حرام تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے. مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی ہے، 10 سال میں نمازیں پڑھی ہیں. بنی بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام نے بنا رکھی، پھر اس کی تعمیر کی تکمیل کی ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اور تمام بنی اسرائیل تو وہ قبلہ تھا، وہاں انہوں نے نمازیں پڑھی. اب چوتھی مسجد رہے گی مسجد قباء، وہ قائم حضور نے کی، اور ہر ہفتے حضور تشریف لے جا کر 2 نفلیں پڑھتے تھے. اس لیے چوتھے نمبر پر ان کی فضیلت ہے. قباء میں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی چوتھے نمبر پر فضیلت ہے. لیکن ان 3 مسجدوں کے سیریز میں اس کو نہیں لیا، کیونکہ یہ نبیوں کی قائم کی ہیں اور لمبے عرصے تک انبیاء نے انہیں نماز پڑھی. دنیا میں ایسی قباء کے علاوہ اور کون مسجد ہے؟ جب کوئی نہیں ہے تو لمبا سفر کر کے دہلی کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع پڑھنے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے گاؤں کی مسجد میں پڑھ. تو مستثنی منہ مسجدیں ہیں. لا ينبغي للمطیع ان تشد رحالہ الى مسجد یصلی فیہ الا الى 3 مساجد. عقلی دلیل یہ ہے کہ تجارت کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. نوکری کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. کسی کی زیارت ملاقات کے لیے لمبا سفر کر کے جا سکتے ہیں. یہ دنیا میں بہت سارے مقاصد ہیں. تو جب سب کے لیے جا سکتے ہو، تم نے مستثنی منہ تو عام پوشیدہ مانا تھا، مکان ما پوشیدہ مانا تھا، غرض بیان کی تھی. تو مستثنی منہ تو تم نے عام پوشیدہ مانا تھا. یہ سب جائز کیسے ہو گئے؟ ان سب سفروں کو ابن تیمیہ جائز کہتے ہیں. تو سوال ہے کہ تم نے مستثنی منہ عام پوشیدہ مانا ہے تو یہ سب جائز کیسے ہو گئے؟ جواب نہ دارد ہے. اصل صحیح بات یہ ہے کہ مستثنی منہ انہوں نے جو عام پوشیدہ مان کر اولیاء کے قبور اور قبر اطہر کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کیا، وہ تشدد تھا ان کا. کیوں؟ اگر جائز کہیں گے تو لوگ قبروں پر جائیں گے، تو ان کی تحریک کو نقصان پہنچے گا، مشن کو نقصان پہنچے گا. اپنے بزرگوں کے مزاج میں اور تعلیمات میں اعتدال تھا. انہوں نے مسئلہ نہیں بگاڑا. جو حدیث شریف سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہی مسئلہ رکھا، اور اس مسئلے اور فتوے کی وجہ سے ہمارے کام کو نقصان پہنچے گا تو پہنچے گا. کیوں؟ دیکھو، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. دین کے ٹھیکیدار اللہ ہے. ہم دین کے ورکر ہیں، خادم ہیں. ہم دین کا کام کر رہے ہیں، سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت کر رہے ہیں، بدعتوں کو مٹانے کی محنت کر رہے ہیں. اب بدعتیں مٹیں گی نہیں مٹیں گی، سنتیں زندہ ہوں گی نہیں ہوں گی، ٹھیکیدار جانے. ہم تو ورکر ہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. بس اگر کسی فتوے سے ہمارے کام کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچنے دو، مسئلہ نہیں بگاڑے. امام بخاری علیہ الرحمہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ حدیث پر ایسا باب ٹانگ دیتے ہیں کہ حدیث کے صحیح مفہوم تک ذہن پہنچ جائے. باب الفضل فی الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ. ابن تیمیہ کی بات گئی گاؤں خرد ہوئی. کہا یہ حدیث تو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں. سفر جائز ہے ناجائز ہے اس میں کیا بحث ہے؟ سفر کا مسجد کا نہیں. اب قبور اولیاء کا، قبر اطہر کا سفر جائز ہے ناجائز ہے، اس سے حدیث کو کیا بحث ہے؟
حدیث مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں واضح تھی. اپنے بزرگوں نے بھی یہی بات سمجھی.